الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ اس وقت دنیا بھر میں فلسطین کا مسئلہ زیر بحث ہے، گفتگو ہو رہی ہے، لوگ اپنے اپنے موقف کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اسی پر 3 سوالوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے، فلسطینیوں نے اس موقع پر یہ کیوں کیا ہے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ یہ کیا موقع تھا، کیا مقصد تھا؟ اتنا بڑا قدم اٹھا دیا، کیوں اٹھایا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہیں اس سے کیا حاصل ہوا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو 2 مقاصد کے لیے کیا تھا۔ ایک مقصد تو حاصل ہو چکا ان کو، دوسرے میں وہ رفتہ رفتہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا اقدام کیا ہے، بہت بڑا اقدام کیا ہے، ایسی یہ بات نہیں ہے۔ کس موقع پر کیا ہے؟ جس موقع پر اسرائیل کو بڑے اہم مسلم ممالک کی طرف سے تسلیم کرانے کی کارروائی آخری مرحلے میں تھی، مذاکرات چل رہے تھے، روز رابطے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اور اندازہ تھا کہ 2-4 دن میں کوئی دھماکہ ہونے والا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور ایسے ممالک جن سے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ تسلیم کریں گے، وہ تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ بس یہ ہوا کہ وہ دھماکہ ہونے کے بجائے انہوں نے دھماکہ کر دیا۔ وہ دھماکہ چھوٹا ہوتا، میں ذرا 2 ٹوک بات کرتا ہوں، سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیتا، اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیتا، تو وہ دھماکہ چھوٹا تھا۔ انہوں نے اس دھماکے کو روکنے کے لیے یہ دھماکہ کر دیا، بالکل بر وقت کیا، صحیح وقت پہ کیا، صحیح لیول پہ کیا۔ اس سے کم دھماکے سے وہ مذاکرات نہیں رک رہے تھے۔ وہ مذاکرات رک گئے یا نہیں رک گئے؟ اب کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے؟ ایک مقصد ان کا یہ، جس میں وہ قربانی بہت بڑی دی ہے انہوں نے، جس پہ ایک طرح کا خودکش حملہ ہی کہہ لیں۔ لوگ کہتے ہیں خودکش حملہ کیوں کیا، لیکن اتنے بڑے قدم کے علاوہ وہ مذاکرات اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عمل رک سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک تو اس لیے کیا، بر وقت کیا، صحیح لیول پہ کیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ کب سے مسئلہ چل رہا ہے، کون صدی سے؟ یہ غزہ کا محاصرہ کب سے ہے؟ یہ دیواریں کب سے بنی ہوئی ہیں؟ غزہ مکمل جیل خانے میں غزہ کے عوام کب سے ہیں؟ دنیا کو توجہ دلانے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ ہم تو بس اوقات سو جاتے ہیں کہ پانی ڈالے تب بھی نہیں جاگتے۔ انہوں نے دنیا کو جگانے کے لیے کیا۔ دنیا جاگنے میں دیر کر رہی ہے، لیکن جاگ رہی ہے یا نہیں جاگ رہی؟ کیا کرتے ہو؟ کوئی جاگ رہی ہے، سن نہیں رہا بات؟ اب دنیا بات سننے کو تیار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔
جتنی گہری نیند ہونا اتنا ہی زور سے جگانا پڑتا ہے. دوسرا مقصد ان کا یہ تھا. اس میں تو کامیاب ہو گئے ہیں. اس میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اقوام متحدہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، جنرل اسمبلی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دوسرے مقصد کی طرف بھی وہ پیش رفت کر رہے ہیں. تیسرا مقصد انہوں نے ایک اور حاصل کیا. یہ تصور تھا کہ اسرائیل پر حملے کی کوئی جرات کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کیا ہے، جانیں دے کر کیا ہے. اور اسرائیل کے داخلی ماحول میں افراتفری پیدا کیا ہی نہیں کی. کبھی گزشتہ 50 سال میں اسرائیل نے یہ ماحول دیکھا تھا؟ اپنے داخلی ماحول میں سارے انتظامات کے باوجود، سارے تحفظات کے باوجود، خود اسرائیل کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو 3 ان کے مقاصد تھے جس میں وہ پیش رفت کر رہے ہیں. ان کو ناکام قربانی بہت بڑی دی ہے. 7,000 فلسطینی اس وقت تک شہید ہو چکے، لیکن اس کے سوا ہونا نہیں تھا. اب اس کے سوا یہ کام ہونے نہیں تھے جو اب ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. لیکن اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس مختصر بات کروں. سب سے پہلی بات، ہم بڑے آہستہ آہستہ جاگ رہے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ عرب لیگ تو اکٹھی ہوتی ہے. عرب لیگ کا اجلاس آج تک ہوا ہے. عربوں کی اسرائیل کی براہ راست جنگ کس کے ساتھ ہے؟ عربوں کے ساتھ. عربوں نے کوئی حکمرانوں کی سطح پر اکٹھے ہوئے. پھر عالم اسلام کی بات ہے، یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج کے اتنا آسان نہیں ہے کہ فلسطین کے 2 کروڑ لڑ رہے ہیں. نہیں جناب، فلسطین کے 2 کروڑ نہیں لڑ رہے. یہ فلسطین کی زمین کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، عالم عرب کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے. ہمارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا تھا اور ہے، ہمارا مطالبہ بھی یہی چلا آ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلم حکمرانوں سے کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو. اکٹھے بیٹھ کے سوچو تو صحیح. مسلم حکمرانوں کو OIC کے اجلاس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. OIC کی سربراہ کانفرنس اس سے پہلے کب تو ہمارے لاہور میں ہو چکی ہے. ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ایک اور کانفرنس کرنے سے کیا آسمان گرے گا؟ بیٹھو تو ہم یہ کریں، بیٹھو تو صحیح بھائی. عرب حکمران آپس میں مل بیٹھے عرب لیگ کے فورم پر، مسلم حکمران آپس میں مل بیٹھے OIC کے فورم پر، بیٹھ کے خود طے کرو یار کیا کرنا ہے. اگر واپس اندر آپ کا اندر خود بتائے گا کیا کرنا ہے. بس دوست سوال کرتے ہیں کیا ہم کچھ نہیں کریں. اب اکٹھے بیٹھیں گے نا، مسلم حکمران اکٹھے بیٹھیں گے مسجد اقصیٰ کے سوال پر، فلسطینی مظلوموں کے سوال پر، غزہ کے محاصرین کے سوال پر، اور 7,000 شہداء کے سوال پر. تو ان کے اندر بولے گا یا نہیں بولے گا؟ اپنے اندر سے پوچھو یار. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا یا کیا کروں؟ فرمایا فاستفتح قلب، اپنے دل سے پوچھو یار. حضور نے کیا کہا تھا؟ فاستفتح قلب، اپنے دل سے پوچھو. میں بھی مسلمان حکمران سے یہی کہتا ہوں، اپنے دل سے پوچھو. اکٹھے بیٹھو، اپنے اندر سے پوچھو مجھے کیا کرنا چاہیے. ادھر مت دیکھو ماسکو واشنگٹن کو مت دیکھو، اپنے اندر سے پوچھو کیا کرنا چاہیے مجھے. تمہارا اندر بتائے گا تمہیں. جی بات ٹھیک ہے. کیا خیال ہے ہمارے مسلم حکمران 25 30 40 اکٹھے بیٹھیں گے، اندر والا کچھ بولے گا یا نہیں بولے گا؟ بیٹھے گا تو بولے گا نا. یہ پہلا تقاضا. عرب لیگ کا اجلاس سربراہی،
مسلم حکمرانوں کا اجلاس سربراہی۔ دوسرے نمبر پر طویل عرصے کے بعد جکارتہ سے لے کر مراکش تک اور جنوبی افریقہ سے لے کر کاشغر تک، یہ تاشکند تک مسلمانوں نے جذبات کا اظہار کیا ہے نا، اور کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو جگانا اور جاگتے رہنا یہ خالی بات نہیں ہے۔ یہ جب لاہور، جکارتہ، تاشکند، استنبول سڑکوں پہ لوگ آتے ہیں نا، یہ خالی بات نہیں ہوتی۔ مظلوموں کو حوصلہ ہوتا ہے یار ہم اکیلے نہیں ہیں، اور ظالموں کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ بھی جنگ کا حصہ ہوتا ہے، اس کو اعصابی جنگ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ نفسیاتی۔ ہم حربی جنگ میں تو نہیں حصہ لے سکتے، نفسیاتی جنگ تو لڑ سکتے ہیں نا۔ ہم مظاہرے، سیمینار، جلسے، جلوس، اجتماعات، سوشل میڈیا، اخبارات، یہ محاذ گرم رکھی، اس کو یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے، نفسیاتی جنگ ہوتی ہے۔ اس پوری دنیا میں ہلکی پھلکی آوازیں اٹھی ہیں، اتنی نہیں ہوئی ابھی، انشاءاللہ ہونی چاہیے، لیکن ہلکی پھلکی جو آوازیں اٹھی ہیں اس سے یہ بات تو اندازہ ہو گیا لوگوں کو کہ مسئلہ ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور اس آواز کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے۔ یہ بھی ووٹ ہوتا ہے، رائے عامہ کے منظم کرنے میں یہ مظاہرہ کرنا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا، بات کرنا، یہ ووٹ ہوتا ہے کہ میرا ووٹ ادھر ہے یار، اور کاؤنٹ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کی حمایت کی مہم ہے، سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، تاجر، وکلاء چیمبر شروع ہو گئے ہمارے باتیں کرنے کے لیے، یہ ایک کمپین ہے۔ اس کمپین کو ہمیں زیادہ سے زیادہ منظم کرنا چاہیے۔ یہ بیکار چیز نہیں ہے، یہ نفسیاتی جنگ ہے، اعصابی جنگ ہے۔ ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کو اگر ہاتھ میں کچھ نہیں دے سکتے تو پشت پر کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا، ہم پیچھے ساتھ ہیں، آتے رہے، گھبراؤ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی امداد کی جو صورت بھی ممکن ہو، بالکل راستے بند نہیں ہیں، کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں ہمارے تعلقات عرب ملکوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ عرب دنیا میں ایسے دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یا نہیں جیسا ہی ہے وہاں؟ یورپین ملکوں میں ہمارے ذاتی دوستوں کے ایسے نہیں جو ان کی جیسا ہی وہاں ہو۔ ہم اگر کرنا چاہیں راستے بہت، اگر ہم واقعتاً سیریس ہوں کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، راستے ہیں، معتمد راستے، محفوظ راستے، قابل اعتماد راستے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں فوٹو سیشن کر کے دوں، اور یہ بھی بیماری ہے۔ میں جانتا ہوں لوگوں کو جو اس حد تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن کوئی فوٹو سیشن نہیں، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، کر رہے۔ تو ہمیں محفوظ اور قابل اعتماد ذرائع سے اپنے مظلوم بھائیوں کی مالی، خوراک کی، میڈیسن کی، جس سطح کی بھی ہمیں حمایت کر امداد پہنچا سکتے، لیکن یہ بات میں کہوں گا قابل اعتماد راستے کو، اعتماد راستہ اور ذریعہ اعتماد والا ہو کرنا، ورنہ پیسے ضائع نہ کرنا، یہ ساتھ شوق میں نہ کرنا، اور فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک کام ہمارے حکمرانوں کو کرنا چاہیے، اکٹھے ہو کر ان کو پشت پہ کھڑے ہوں۔ دوسرا کام دینی، سیاسی، سماجی جماعتوں کو، وکلاء کو تاجر کرنا چاہیے کہ ان کے حق میں کمپین کرتے رہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ 10 لاکھ آدمی تنہا نہیں ہیں، پیچھے لوگ ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں جس ذریعے سے بھی ممکن ہو ان کی مدد کا کوئی نہ کوئی ذریعہ۔ اور ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا کیا، حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ اللہ بھی کس صدقے پہ زیادہ راضی ہوتے ہیں؟
فوٹو سیشن پر نہیں، اس پر زیادہ راضی ہوتے ہیں. حتیٰ لا تعلم شمال ما تنفق یمین، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا کیا ہے. تو ہمیں ان کے حق میں امداد کی مہم بھی چلانی چاہیے، حمایت بھی کرنی چاہیے، ان کو حوصلہ بھی دلانا چاہیے، اور ان کے لیے سب سے بڑی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. مولا کریم ان کی مدد فرما، مولا کریم ہمیں ان کا مددگار بنا، ان کی مدد فرما. غزہ کو، فلسطین کو، بیت المقدس کو یہودیوں کے تسلط سے آزادی نصیب فرما. ہمیں اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہماری کوتاہیاں معاف فرما، کوئی خیر کا کام ہم سے لے لے. اس سے آج اس دور میں اس سے بڑا کوئی خیر کا کام نہیں کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھی بنیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی پشتپناہی کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ مسلمان بھارت جیسے کیسے بھی ہیں پر ہیں. اللہ پاک ہمارے ہیں کو قبول فرمائے اور آگے کچھ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.